اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 شروع کر رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ اچھا، اس آیت کا سادہ سا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں چلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا سادہ ترجمہ لیا۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مال کمانے کا سوال تبھی پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس کا سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس جان ہو۔ اس آیت میں جان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ موت سے ہمکنار نہ ہوا ہو اور نہ وہ موت میں ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا 2/28۔ تم از خود تو زندہ نہیں ہو گئے تھے، تم تو اموات میں تھے۔ انسان مال کماتا ہی زندگی اور جان کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اب صحیح نہج زندگی جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ جو صحیح نہج زندگی ہے وہ کیا تھا۔ وہ تھا جس میں انسان جو ہے اپنی زندگی کا اور اپنے مال کا سودا کرتا ہے۔ وہاں بھی مال اور زندگی کے اندر ایک لنک تھا، اسی لنک کو یہاں پر آگے بھی لے کے آیا جا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ وہاں میثاق بھی مال اور جان کا ہوا تھا، اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ مال اور جان ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں۔ اور اس نہج زندگی کا جو جنگ بدر کے حوالے سے بھی میثاق کی مثال دی گئی تھی، تو وہ زندگی اصل نہج زندگی وہ تھا۔ اس سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہم اس زندگی کی بات کر رہے ہیں، فَحَیَّاکُمْ 2/28 والی زندگی، فَحَیَّاکُمْ والی زندگی۔ اس نے تمہیں زندگی عطا کی جسے ہم میری زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو اس رب کی فیاضیاں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، اور پھر ہم سے قیمت دے کر خریدتا ہے۔ کیف تکفرون 2/28۔ تم اس جیسے رب سے انکار کر رہے ہو جس زندگی کو اپنی جان کہہ کر ہم بہت زیادہ حساس رہتے ہیں۔ اس زندگی کے ابتدائی مراحل کی کیفیت یہ ہے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا 76/1۔ کیا انسان کے اوپر ٹائم کا ایک ایسا نقطہ نہیں گزر چکا کہ جس میں یہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ اس کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ شے مذکور میں تو آیا، لیکن ہنوز انسانی پیکر میں نہ آیا تھا۔ یہ تھی وہ جمود کی زندگی، ان اینیمیٹ، جس میں لائف زندگی بھی نہیں تھی۔ اس زندگی سے پیشتر کی جو زندگی ہے، یہاں اسے عدم حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جب زندگی نہ ہو۔ انسانی زندگی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ خدا اسے دے کر پھر اس سے واپس لے لے۔ اس لیے کہ اس نے جو جان تمہیں دی ہے وہ واپس لینے کے لیے تو نہیں دی تھی، وہ تو جان واپس نہیں لیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی بے یقینی کے ہاتھوں خود مر جاتا ہے۔ وَحَیَّاکُمْ 2/28۔ تم میں زندگی آ گئی جسے خدا نے عطا کیا ہے۔ یہ زندگی تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے، اور پھر طبعی طور پر ثُمَّ یُمِیتُکُم 2/28۔ قانون خداوندی کے مطابق مر جاؤ گے۔ جب ہمارے قانون کے مطابق یہ جان اور زندگی نہیں رہتی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت تم پر بے چارگی کی اور مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اختیار
اور ارادے سے اس کو دے دو، اس زندگی کو لے کر ہم تمہیں واپس دے دیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہر رات میں جب تم سوتے ہو تمہاری جان کو ہم لے لیتے ہیں اور جاگنے پر واپس کر دیتے ہیں۔ اگر جان دے کر تم سے واپس ہی لے لینی ہوتی ثم یمیتکم 2/28، تو پھر یہ کیوں کہتے کہ یہ تمہاری جان، یہ وہی جان ہے جو ہم نے تمہیں دی تھی؟ کیونکہ اس زندگی نے آگے چلنا ہے، موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ موت اور زیست تو اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس بات کے مواقع باہم پہنچائے جائیں اور جانچا جائے کہ تم کتنے کشادہ دل واقع ہوئے ہو۔ ہمیں تمہاری زندگی لے کر نہیں رکھنا، ہمیں اس کا کرنا کیا ہے۔ خدا کے ساتھ فروخت کردہ زندگی موت سے کبھی آشنا ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہاری بے بسی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم از خود زندہ ہو کر نہیں بتلا سکتے؟ فَأَحْيَاكُمْ 2/28 كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور کیا یہ بات تمہیں بے بس مجبور ثابت نہیں کرتی کہ تم موت کے سزاوار ہو؟ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ 2/28 کیا یہ ہماری فیاضیاں نہیں ہے کہ آخر الامر تم زندگی کی طرف لوٹ کر آ جاؤ گے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا 3/169 جو اس عہد نامے کے ماتحت آ کر ہمیں جان دے دے، ان پر یہ جو درمیان والا یمیتکم والا مرحلہ ہوتا ہے یہ ان پر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت تو انسان بے کسی، بے چارگی، بے بسی کی حالت و کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب یمیتکم کا مرحلہ اس پر سے گزر رہا ہوتا ہے اور جو لوگ کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور فیاضی دکھلاتے ہوئے اپنے ارادے سے جان دے دیں، از خود اپنی جان، اپنی زندگی پیش کر دیں، یہ سوچ کر کہ یہ تو میں نے بیچی ہوئی تھی، تو پھر اس پر اس بے چارگی اور بے بسی والا مرحلہ موت کا کیسے آئے گا؟ وہ تو اس مرحلے کے آنے سے قبل ہی اپنی مرضی سے زندگی جان دے چکا ہوتا ہے۔ اب ہم آیت کے اس حصے کی طرف آگے جو تشریح طلب ہے، یہ جو حرف ثم ہے اس کے ابہام کو دور کر لیجئے، یہ اس مقام پر آتا ہے جہاں ترتیب بیان کرنا مقصود ہو، جیسے پھر، لیکن یہ اور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے ثم الیہ ترجعون 2/28 کے معنی ہیں اور اس کی طرف رجوع کرو گے۔ اس حصے کو سمجھنے کے لیے قرآن میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن تصوف کے غلط تصور نے مہر تصدیق ثبت کر دیے۔ جو معنی یہ لیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا سے ہم چلے تھے، یہاں دنیا میں آ گئے، پھر اس کے بعد مر کر خدا کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ جو خدا کے پاس چلے جائیں گے والا تصور ہے، اس پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ 57/4 تم آج بھی جہاں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جو ہمارے ساتھ ہی ہے اس کے پاس آنے جانے والی بات سمجھ سے بالاتر نہیں معلوم دیتی؟ تصوف کا یہ غلط عقیدہ ویدانت کی طرف سے ہندوؤں کے ہاں سے آیا ہے کہ یہ جو انسانی روح ہے، یہ آتما ہے، یہ اس کی پرم کا ایک جزو ہے، پرم آتما روح خداوندی ہے، انسانی روح خداوندی کا ایک جز ہے، یہ اپنے اصل سے الگ ہو کر اس دنیا میں آ گئی ہے، رو رہی ہے کہ دلدل میں پھنس گئی ہے۔ چھٹکارا اس سے یہ ہے کہ دلدل جو لگی ہے دھوتے چلے جائیے، یعنی دنیا کی نعمتوں کو ترک کرتے چلے جائیے، تاکہ روح جو الگ ہوئی ہے اس کا پھر سے اصل سے وصل ہو جائے، جسے تصوف میں رجعت الی اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی روحوں کا پھر سے خدا کی طرف چلے جانا۔ تبھی تو بزرگان کرام کو پہنچے ہوئے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روحیں جا کر مل گئی ہیں، اس لیے ان کی موت کو موت نہیں وصال کہا جاتا ہے۔ اس سے مل جانے کی خوشی چونکہ ایک شادی جیسی ہوتی ہے، اس لیے ہر سال عرس کیا جاتا ہے۔ عرس دلہن کو اور عرس شادی کو کہتے ہیں، یعنی شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ گوڈس پلسیس کے تصور کے مطابق عیسائیت میں ننس کو خدا کی دلہنیں کہتے ہیں۔ یہ وارثیے جو زعفرانی کفنی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کی طرح بال اور چوڑیاں رکھتے ہیں، خود کو دلہنیں کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں انا الیہ ترجعون کا مفہوم ہماری سوچ کے نتیجے کا محتاج تو نہیں ہے۔ راجعون اس میں فاعل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وقت ادھر قدم اٹھانے والا، اس کی طرف رجوع کرنے والا۔ رجوع تو ہم کہتے ہی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 2/155 ہاں، ایسے مواقع ضرور آئیں گے۔ ایسے مواقع کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں کس حد تک نشوونما پا چکی ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ٹکراؤ کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ 2/67
اس میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی ہوگی، کہیں مال اور جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ تصور غلط ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی کتاب میں یا خدا کے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے علم میں ہونا یہ الگ بات ہے۔ ہر قسم کا نقصان ہوگا، لیکن پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَاتٌ 2/155 156۔ جب اس قسم کے تمام صبر آزما مرحلے آئیں گے تو وہاں وہ استقامت سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا قدم آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جوں جوں سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جوں جوں مقابلہ سخت ہوتا چلا جائے گا، ان کی زبان سے بے اختیار یہی نکلے گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون 2/156۔ ہم اس خدا کے ہیں، ہمارا ہر قدم اس خدا کی طرف اٹھے گا، یہ موانع ہمیں راستے میں روک ہی نہیں سکتے۔ یہ راجعون جو آیا ہے یہ بڑی اہم اور عظیم چیز ہے۔ بشارت دو ان لوگوں کو جو ایسے سخت سے سخت ترین مرحلے سے سابقہ پڑھنے کے باوجود بھاگ نہیں جاتے، نہ پیٹھ دکھاتے ہیں اور نہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا ہر قدم آگے بڑھتا ہے۔ بے اختیار ان کی زبان سے یہ بات جاری ہو جاتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مصیبتیں و مشقتیں چاہے پہاڑ جتنی اور پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہو تم ہمارے سامنے لاؤ گے اور ہم رک جائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود کو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا۔ قرآن فرماتا ہے علیہم صلوات من ربہم، خدا ان کے 2/157، خدا ان کے اوپر تبریک اور تہنیت کے پھول نچھاور کر رہا ہے، یہ مومنین کے لیے ہے۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون 2/156۔ اس سے ہمارے رگوں پہ میں عزم و استقامت کی درخشندہ بجلیاں پیدا ہو جانی چاہیے تھیں، بجائے اس نے ہمیں راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ یعنی اس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی وجہ سے تو ہمارے اندر ایک توانائی آ جانی چاہیے تھی، لیکن بجائے اس کے اس آیت کا استعمال ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا 2/26۔ جہاں انتہائی درجے کی مایوسی ہو، بے ساختہ کوئی صدمے کی خبر سنائی جائے، بے ساختہ اس زبان سے اِنَّا لِلَّهِ نکلتا ہے، یعنی ہم نے اس کا استعمال یہ کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ کیفیت ہے جس کا نتیجہ علیہم صلوات من ربہم ہونا چاہیے 2/157، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلوات کرے، اور ہم نے اس کا دوسرا استعمال کر لیا ہے۔ ویسے اس الہ راجعون کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہ خدا کہیں ہے اور اس کی طرف جانا ہے یا پھر چلے جائیں گے؟ یہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ملزم مفرور اشتہاری ہو اور جیورسڈکشن کی حد بندی سے باہر نکل جائے۔ قرآن کے عجیب انداز سے کہتا ہے کہ قانون خدا بندی انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور انسان کا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے پاؤں پر چل کر خدا کی گرفت کے گھیرے کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ الہ راجعون 2/156، تیرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ خدا کا قانون مکافات عمل ہے جس کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین 2/19، ہم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے کیف تکفرون باللہ 2/28، اس سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جس کی کیفیت یہ ہے کہ جو تمہیں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں یہ ہماری اتنی بڑی محکم گرفت میں ہیں، ان سے انکار کرنے کے بعد کیا تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہم جس قسم کا چاہے نظام قائم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قوانین و خداوندی کا انکار کس دلیل سے کر سکتے ہو 2/128۔ تمہارا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی گرفت کے اندر جا رہا ہے۔ ایک طرف بخشندہ ایسا ہے کہ عطیے پر عطیے دیے چلے جا رہا ہے اور واپس بھی نہیں مانگتا، دوسری طرف گرفت اتنی محکم رکھی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بڑی محکم گرفت ہے، اور ہر مجرم کی کیفیت چاہے لاشعوری طور پر ہی صحیح ہمارے کور کی طرف خود بخود کھینچا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے کیف تکفرون باللہ 2/28، اس خدا سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بات سورہ بقرہ کی آیت 21 سے شروع کی گئی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم 2/21۔ یہ تمام سامان زیست تمہارے لیے پیدا کیا، یہ آسمان سے تمہارے لیے اس قسم کی بارشیں برسائیں، رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اس ملکیت سے دوسروں کو شریک نہ، اس کی ملکیت میں دوسروں کو شریک نہ کرو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی فساد ہے، یہ زمین کا فساد ہے، فساد فی الارض ہے، یہی انسانوں کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ذاتی ملکیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت 21 سے بات شروع کی تھی اور آیت 29 پر ہم اس کو ختم کریں گے۔